بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ابھی اس وقت سوشل میڈیا پر حضرت مولانا زرولی خان صاحب نور اللہ مرقہ کا ایک ویڈیو قرآن خوانی اور تراویح کی اجرت کو لے کر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ لوگ جو حضرت مولانا کی اس ویڈیو کو اس وقت پھیلا رہے ہیں، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت مولانا نے جو دعویٰ کیا ہے کہ قرآن خوانی یعنی کوئی کسی کے لیے قرآن پڑھے یا کسی کے پاس پڑھوائے اور اس کے بدلے میں اس کو اجرت دی جائے، تو یہ جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح مولانا نے یہ دعویٰ کیا کہ حافظ قرآن کے لیے تراویح پڑھانے پر اجرت لینا واجب ہے، جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ اس دعوے پر مولانا نے دو دلیلیں دی ہے۔ حضرت مولانا نے پہلی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پیش کی ہے جو بخاری شریف میں ہے اور صحاح میں ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے کے سردار پر، جس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، وہ اچھا ہو گیا تھا، اس کے بدلے میں آپ نے مشہور قول کے مطابق 30 بکریاں لی تھی۔ حضرت مولانا فرماتے اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھ کر اجرت لینا جائز ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا نے دوسری حدیث جو ترمذی شریف کے اندر ہے وہ پیش کی ہے، سانڈ کو مادے پر چڑھانے کی، کہ سانڈ کو مادے پر چڑھانے کی اجرت تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر اکرامن دیا جائے تو جائز ہے۔ یہ حضرت مولانا کا دعویٰ تھا اور حضرت مولانا کی دو دلیلیں تھیں۔ سب سے پہلے میں ان بھائیوں سے جنہوں نے حضرت مولانا کے اس دعوے کو اور دو دلیلوں کو پیش کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا، میری بات اچھی طرح سننا، کہ دور صحابہ میں اور دور نبوی میں کسی صحابی نے کسی کے پاس قرآن ثواب پہنچانے کے لیے پڑھوایا ہو، یہ اگر ایک واقعہ صحیح کتاب سے مل جائے تو وہ لا کر مجھے بتائے، میں ان کی اس بات کو قبول کر لوں گا کہ قرآن خوانی یعنی کسی کے پاس ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھوانا دور صحابہ میں تھا۔ ایسا ایک واقعہ صحیح کتاب سے کوئی پیش کر دے تو میں مان لوں۔ میری معلومات کے مطابق ایک واقعہ بھی اس طرح کا نہیں ملتا۔ جب قرآن خوانی کا ثبوت نہیں ہے تو اس پر کچھ لینے دینے کی بات تو دوسرے نمبر کی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن خوانی پر اجرت جائز ہے، پہلے تو یہ ثابت کر دیجئے کہ قرآن خوانی یعنی کسی دوسرے کے پاس پڑھوانا۔ ہاں، دور صحابہ میں ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے پڑھتا تھا، اس لیے کہ اسلامی مزاج ہی یہ تھا کہ قرآن مجید ہر شخص کے لیے اتارا گیا ہے، اس لیے ہر شخص اس کی تلاوت کرے۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ وہ خود تو تلاوت نہیں کر رہا ہے اور دوسروں کے پاس پیسے دے کر نعوذ باللہ کرائے کا قرآن پڑھوا رہا ہے۔ اس لیے پہلے تو یہ ثابت کر دیجئے۔ اب آئیے حضرت نے جو دو دلیلیں دی ہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی دلیل جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پیش کی ہے، ارے اسی میں دلیل موجود ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکریاں لے کر آئے تو فرمایا تھا اَأَخَذْتَ عَلَى کتاب اللہ اجرا، کیا تم نے کتاب اللہ پر اجرت لے لی؟ صحابہ کرام کا یہ ذوق، صحابہ کرام کا یہ سوال بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں کتاب اللہ پر اجرت کو صحیح نہیں مانا جاتا تھا۔ جب یہ آپس میں اختلاف ہوا، حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور نے اس مسئلے کو حل فرمایا اس طرح کہ ارے بھائی، اس نے کتاب اللہ پر اجرت نہیں لی ہے، اس نے دم پر اجرت لی ہے، اس نے علاج و معالجے پر اجرت لی ہے۔ یہی بات آپ بخاری شریف کھولیے، بخاری شریف میں کتاب و
فضائل الفاتحہ کے تحت یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کے نیچے حاشیہ ہے جس میں ملا علی قاری کے حوالے سے، یعنی مرقات کے حوالے سے، بذل المجہود کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہ جو اجرت لی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ پر نہیں لی جا رہی ہے، یہ اجرت در حقیقت علاج و معالجہ، رقیہ اور دم پر لی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام اس حدیث کا جواب دے چکے ہیں۔ حضرت مولانا کا یہ کہنا کہ اس پر آج تک کسی نے جواب نہیں دیا ہے، یہ بات محل نظر ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا نے جو دوسری حدیث پیش کی تھی جو ترمذی شریف میں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق معاملات سے ہے، اور ہمارا اور آپ کا جو اختلاف چل رہا ہے وہ عبادات اور طاعات کا چل رہا ہے۔ عبادات کو معاملات پر قیاس کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت مولانا نے جو دونوں دلیلیں دی ہیں، دونوں دلیلوں کے جوابات علماء کرام دے چکے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا کی اس ویڈیو کو وائرل کرنا یہ در حقیقت ہمارا مطالعہ نہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ حافظ قرآن کا ہدیہ لینا جائز ہے کہ نہیں، تو اس کو سمجھیے۔ ایک تو یہ کہ اجرت باقاعدہ حافظ قرآن یہ طے کرے کہ میں اتنے پیسے لوں گا، یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہائے کرام نے انہی احادیث کی روشنی میں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حدیث، اسی حدیث کی روشنی میں، اسی طرح ترمذی میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایسا مؤذن رکھنا جو اذان پر اجرت نہ لے۔ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ اصول بنایا تھا کہ ایسی عبادتیں جس کا نائب موجود ہو، ایسی طاعت جس کا نائب موجود ہو، اس پر اجرت لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ جیسے تراویح کا نائب موجود ہے، اگر کوئی قرآن مجید سنانے والا حافظ نہیں ملتا تو علم طرح سے تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور ایسی عبادتیں جس کا نائب موجود نہ ہو تو ایسی عبادتوں پر اجرت لینا جائز ہوگا۔ جیسے اذان ہے، تعلیم و تعلم ہے، ایسی عبادتوں پر اجرت لینا جائز ہوگا۔ تو حافظ قرآن کے لیے تو کسی بھی صورت میں اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مسجد والے حافظ قرآن کے لیے اس نام پر چندہ کرتے ہیں تو چندہ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، تیسرے نمبر پر بات سمجھیے، کوئی حافظ قرآن کو ہدیہ دینا چاہے، یعنی واقعتاً وہ ہدیہ ہو، بدلہ سمجھ کر نہ دیا جا رہا ہو، محتاج اور فقیر سمجھ کر نہ دیا جا رہا ہو، بلکہ واقعتاً ہدیہ ہو، تو ہدیہ دینے کی تو اجازت ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن لوگ ہدیہ نہیں دیتے ہیں، بدلہ سمجھ کر دیتے ہیں، یا پھر محتاج اور فقیر ضرورت مند سمجھ کر دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کا مزاج بنایا جائے کہ لوگ ہدیہ دیں، اور ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھے۔ اب آخر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ عام طور پر ایسے مسئلے کو حافظ قرآن کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ یہ چیز صرف ایک حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے، ایک مقرر صاحب کے لیے بھی ہے، ایک مدرس صاحب کے لیے بھی ہے، ایک مؤذن صاحب کے لیے بھی ہے، ایک قاری صاحب کے لیے بھی ہے کہ مدرس کو جس مدرسے میں پڑھا رہا ہے تنخواہ اتنی مل رہی ہے کہ اس کا گھر چل سکے، اس کے باوجود وہ بڑی تنخواہ پانے کے لیے جگہ چھوڑتا ہے اور دوسری جگہ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی تو اپنے دین کو بیچ رہا ہے۔ اسی طرح ایک مقرر صاحب ایک غریب کے یہاں بیان طے تھا، کسی مالدار نے بلایا تو غریب کے بیان کو کینسل کر کے مالدار کی طرف جانا، یہ بھی تو اپنے دین کو بیچ رہا ہے۔ اس لیے صرف حافظوں کو ہم کوس رہے ہیں اور حافظوں کے لیے یہ مسائل لا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مسائل گرچہ چونکہ قرآن مجید تراویح کا بدل موجود ہے اس لیے وہاں تھوڑی سختی ہوتی ہے، باقی تمام چیزوں کے لیے مسائل ہے۔ اس لیے اگر میں مدرس ہوں تو میرے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، میں مقرر ہوں تو میرے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، میں قاری ہوں تو میرے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ میں اپنے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صحیح معنی میں دین کو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں تک اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔